السلام علیکم معزز ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان 20ویں صدی کے درمیان میں معرض وجود میں آیا۔ یہ مدینہ طیبہ کے بعد دنیا کا واحد ملک ہے جو نظریاتی طور پر اسلام کے نام پر اور کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ پاکستان کا خواب اس امت کے نبض شناس حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے دیکھا اور اس خواب کی عملی تعبیر 27 رمضان المبارک بروز جمعہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں عطا ہوئی۔ تحریک پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے روحانی پہلوں پر بہت کچھ کہا جا چکا، لیکن پروگرام کا مقصد پاکستان کے قدرتی تصور کے پوشیدہ پہلوں کو آشکار کرنا ہے، جو ناظرین کی توجہ اس جانب مبذول کروانے کے لیے ایک ادنا سی کاوش ہوگی کہ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ گویا اس خطے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی انتہا کر دی۔ ہر طرح کا موسم، لہلہاتے کھیت، ساحل سمندر، دنیا کی پہاڑیاں، نہ جانے کیا کچھ قدرت نے اس ملک کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ یہ سارے مدنی ذخائر ہم دیکھتے ہیں، ہونے کے باوجود ہم 75 سالوں سے وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ ہمارا مدعا، ہماری پالیسیز تھرو پراپر چینل اس طرف ڈیرائیو کیوں نہیں ہوتی کہ پاکستان حقیقی طور پر قائد اعظم کے خوابوں کی عملی تفسیر بن سکے۔ ناظرین، جس ملک پر اتنی فیاضیاں ہوں، ٹھیک ہے، وہ قوم عالم اقوام میں پیچھے کیوں رہ سکتی ہے؟ ہم ایک نظریے، ایک مقصد اور ایک نئے اسلوب بیان کے ساتھ آپ کے لیے لائیں گے ایک ایسا تصور جس کا مقصد انفرادی سے لے کے اجتماعی سطح تک زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہو سکے۔ جی ہاں، مذہب سے لے کر سیاسی نظام تک، معیشت سے لے کر معاشرت تک، تعلیم ہو یا صحت، شعور کی بیداری ہو یا ملکی ترقی، نظام حکومت ہو یا نظم و ضبط، ہر محاذ پر پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت آپ تک حقائق اور معلومات پہنچا رہا ہے تاکہ ارض وطن پاکستان حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بن سکے۔ ناظرین کرام، آج تاریخ کے ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں نت نئے چیلنجز پھن پھیلائے ہماری قومی وحدت، اتحاد و یگانگت اور ان ساری چیزوں کو ختم کر رہے ہیں۔ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، انتہا پسندی کے رجحانات، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، یہ سارے سوالات ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ تصور چھوڑتے ہیں کہ کیا یہ نظام بوگس ہو چکا ہے، تعفن زدہ ہے، اسے ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان کسی نئے کانٹریکٹ کی طرف جائے کہ میثاق مدینہ کو قانون بنا کر اور مواخات کو سوشو اکنامک ڈاکٹرائن بنا کر اس قوم کی تقدیر بدلی جا سکے؟ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان خطے میں قیام امن میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، کشمیر اور فلسطین کے معاملے میں پاکستان کا کیا سٹینڈ ہے، اور عالم اسلام کی وحدت اور یگانگت کے لیے ملک پاکستان کا کیا کردار رہا ہے۔ ان تمام موضوعات کو آج کے پروگرام میں ہم زیر بحث بنائیں گے اور یہ بھی ناظرین جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان مسلم امہ کے مسائل حل کرنے میں کیا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان تمام ایشوز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ سنو ٹی وی کی جانب سے آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جی سراج الحق صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کے پاس پارلیمانی نظام کے متبادل کون سا فارمولہ ہے جس کی روح سے پاکستان میں عوامی فلاح و بہبود کی طرف ہم گامزن ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ریاست مدینہ کا ماڈل مدینہ ثانی یعنی پاکستان میں کیسے نافذ العمل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین میں حکم یہی ہے کہ اجتماعی معاملات مشاورت کے ساتھ چلاؤ، وشاورہم فی الامر، اور جب اجتماعی مشاورت ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس لیے پاکستان میں بھی ایک آئین ہے اور اس آئین میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا تسلیم کیا گیا ہے۔ جی، تو اس پارلیمانی جو طرز ہے اس وقت، یہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے۔ ہم اس میں ایک تبدیلی ضرور چاہتے ہیں،
لیکن وہ تبدیلی بھی تبھی ممکن ہے جب ہم خود اسمبلیوں میں پہنچ جائے۔ لہذا یہ تصور کرنا کہ پارلیمانی نظام کی بجائے کوئی اور نظام کی بحث میں ہم پڑے، یہ تو اس وقت فضول ہے، بلا ضرورت ہے۔ البتہ اس موجودہ پارلیمانی نظام کو بہتر کیسے بنایا جائے، اس کے لیے ہماری تجویز یہی ہے کہ متناسب نمائندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے، جس میں لوگ پارٹی کو، پارٹی کی منشور کو، ویژن کو، نصب العین کو، مقصد کو ووٹ دیتے ہیں، اور اس متناسب نمائندگی کا فائدہ یہی ہے کہ کسی کا ووٹ ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت اگر 1,00,000 ووٹ ایک ممبر لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 9 اور ممبران ہوتے ہیں اور وہ بے شک 8,00,000 ووٹ لے لے اجتماعی طور پر، تو وہ 8,00,000 ووٹ والے محروم رہ جاتے ہیں اور 1,00,000 ووٹ لینے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ ہمیں متناسب نمائندگی پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ایک تو ووٹ ضائع نہ ہو، پھر ایک ووٹر پارٹی منشور اور نظریے کو ووٹ دے دے، اور اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ لوگ مقامی جاگیردارانہ نظام سے، وڈیرا شاہی سے، تانہ دار اور پٹواری کی گرفت سے، مقامی سرمایہ دار سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس لیے موجودہ پارلیمانی نظام ہی کے اندر ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں، البتہ اس طرز انتخاب میں بہتری کی گنجائش ہے، اور یہ جو ہم متناسب نمائندگی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بہت سارے جمہوری ممالک میں نمائندگی کا طریقہ کار رائج ہے۔ جی اسرائیل الحق صاحب، جیسے میں نے پچھلے کوشچن میں بھی عرض کیا تھا کہ ایلیمینیشن آف ربا پہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ آرٹیکل 38 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ختم کریں سود کو۔ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو سودی معیشت کو کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں، ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور پاکستان کیسے سودی معیشت سے چنگل سے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ جی پہلی بات تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آئین کا آرٹیکل یہی کہتا ہے 38 کہ پاکستان میں ربا کا نظام، سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کا حکم یہ ہے کہ سود چھوڑو، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ بالکل۔ پاکستان کا جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان کے سفارشات ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی شرعی عدالت کا ایک بالکل کلیئر فیصلہ ہے کہ پاکستان میں سود نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 38 میں ممانعات کے باوجود، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے باوجود، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے باوجود، اگر آج بھی اس ملک میں سودی نظام ہے تو اس کا بنیادی ذمہ دار وہ جو پارٹیاں ہیں اس وقت برسر اقتدار ہے، وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو، مسلم لیگ کی صورت میں ہو، پی ٹی آئی کی صورت میں ہو، ان سب نے مل کر سودی نظام کو یہاں مسلط رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ اسی طرح جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج معاشی تباہی ہے، معیشت کی بربادی ہے، قرضوں کی صورت میں، اور پاکستان معاشی طور پر بدحال رہا۔ یعنی ہم آبادی میں دنیا میں 5واں نمبر پر ہے اور معیشت میں 46ویں نمبر پر ہے، اس لیے کہ ہماری معیشت بہت زیادہ کمزور ہر روز ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ساری معیشت کی بنیاد قرضوں کی بنیاد پر ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ سودی قرضوں میں واپس چلا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر پاکستانی بچہ 3.25 کا مقروض ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے اوپر 80,000 ارب سے زیادہ قرضے ہیں، تو یہ شاخسانہ ہے سودی نظام کا۔ جماعت اسلامی کو اگر ایک دن بھی اقتدار اور اختیارات ملتی ہے تو ہمارا پہلا کام یہی ہوگا کہ ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے، اس لیے کہ سودی نظام اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ ملک میں موجودہ سودی نظام ہے۔ آج کی حکومت بھی اور اس سے پہلے جتنی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ہم وفاقی شرعی عدالتوں میں 22 سال کیس لڑے ہیں، اور جب وہ کیس ہمارے حق میں ہوا بھی، پاکستانی عوام کے حق میں ہوا کہ یہاں سودی نظام پر پابندی ہو، اس کے باوجود بھی وعدوں کے اور اعلانات کے اور منشور میں وعدوں کے باوجود
ان پارٹیوں نے اسلام کو مضبوط کیا، اس کو ختم نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پر ذمہ دار یہی پارٹیاں ہیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں۔ سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ کشمیر ایشو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے ساتھ فلسطین ایک نصف دہائی سے زائد قابل حل مسئلہ ہے، UN کی ریزولوشن بھی اس پہ موجود ہیں، تو پاکستان اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کشمیر اور فلسطین کے ایک جامع حل کی طرف ہم بڑھیں، 2 نیشن تھیوری ہو سکتی ہے فلسطین کے لیے، چونکہ اب بھی وہاں پہ بلیک آؤٹ ہے، لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے رمضان المبارک کے اندر، تو فلسطین اور کشمیر پہ پاکستان کا کیا سٹینڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک بہت اہم، مضبوط، مستحکم ملک ہے، اور پاکستان کے علاوہ بھی 57 اور اسلامی ممالک ہے۔ فلسطین کے آزادی کے راستے میں بھی رکاوٹ اسرائیل اور امریکہ سے زیادہ یہی اسلامی ممالک ہے کہ انہوں نے اس کی آزادی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 7 اکتوبر کے بعد فلسطین پر بمباری جاری ہے۔ کل تک 31,355 ہماری بھائی بہنیں شہید ہو گئے ہیں، 11,000 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے ہیں، 13,000 کی تعداد میں ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں شہید ہو گئی ہیں۔ پورا غزہ اس وقت ایک جیل خانہ ہے جہاں انسانوں کی چیخیں اور آہ اور بکا ساری دنیا سنتی ہے، لیکن کوئی عملی امداد کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ یہی اسلامی دنیا ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے ہم یہودیوں سے یا اسرائیل سے، امریکہ سے گلہ تو نہیں کر سکتے، وہ تو ہے ہی ہمارا دشمن۔ ان کے ہاتھوں انسانی حقوق ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہاں بلیوں کی بھی حقوق ہے، کتوں کی بھی حقوق ہے، پرندوں کی بھی حقوق ہے، سمندروں میں مچھلیوں کی بھی حقوق ہے، لیکن غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو مجھے افسوس ہے کہ جو عرب دنیا ہے اس نے بھی خاموشی اختیار کی ہے، اور غیر عرب اسلامی دنیا نے بھی خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اس وقت اس قتل عام میں اگر ایک طرف اسرائیل اور امریکہ شریک ہے، تو وہ لوگ بھی اس قتل عام میں شریک ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیا ہے، مسلمانوں کی قیادت دی ہے، اور پھر بھی وہ خاموشی کے ساتھ صرف تماشائی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے آج بھی مسئلے کا حال یہ ہے کہ اسلامی دنیا آگے بڑھ کر اسرائیل کے خلاف ہر وہ اقدام کرے جس کے نتیجے میں یہ جنگ بند ہو جائے۔ اس طرح کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، پاکستان کا شہ رگ ہے۔ گزشتہ 75 سالوں سے لاکھوں کشمیریوں نے قربانی دی ہے، اور ہر کشمیری شہادت کے وقت یہی نعرہ لگاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن وہ مر رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ وہاں 9 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے انڈین شہریوں کو لا کر سری نگر اور کشمیر میں آباد کیا ہے، ان کے جائیدادیں ان کو الاٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اب تک کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا۔ ہماری تجویز یہی ہے کہ اسپیشلی ایک نائب وزیر خارجہ مقرر کیا جائے جس کا کام صرف کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ کرنا ہو۔ ہماری تجویز یہی ہے کہ مظفر آباد میں سارے عالم اسلام کی قیادت کو بلایا جائے تاکہ انڈیا کو ایک پیغام ملے۔ ہماری تجویز یہی ہے کہ کشمیر کو، آزاد کشمیر کو بیس کیمپ کی طور پر ایک اہمیت دی جائے۔ ہماری تجویز یہی ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، اس کو کشمیر کے مسئلے میں ایک کلیدی کردار، ایک اہم رول دیا جائے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی حکومت خود سنجیدہ نہ ہو، یکسو نہ ہو، اور یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہ ہو جائے، تو باقی دنیا پھر کیسے ہمارا ساتھ دے سکتی ہے؟ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اسلامی دنیا کے حکمرانوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں تو خود کشمیر کے حوالے سے پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ میں نے گزشتہ عرصے میں کوئی 7-8 یورپی ممالک کے سفیروں کو بلایا اپنے گھر، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جن دنوں سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن تھا، تو ان 5 سالوں میں ایک بار بھی پاکستان نے کشمیر کی بات نہیں کی۔ تو کشمیر کے آزادی کے راستے میں ہماری بے اہمیتی رکاوٹ ہے، لیکن میرا ایمان اور یقین ہے کہ ایک دن کشمیر آزاد ہوگا، اور ضرور آزاد ہوگا۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ شراج ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حج جو ہے پلگرم ہمارے ارکان اسلام میں سے بھی ایک رکن ہے، ایک کمپریہنسو ہے، اس میں ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ تو حج ایک ریلیجس ٹورزم تو ہے، حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو پولیٹیکل ٹورزم بھی بنایا جائے تاکہ امہ کی پالیسیاں حرمین شریفین میں تشکیل پائیں، اس کی جو فارن پالیسی ہے وہ کعبۃ اللہ میں، اور اس کی جو ایتھیکل اور مورل پالیسی ہے حرم نبوی میں تشکیل پائے، تاکہ امہ کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ وہاں جا کے یونٹی کا پیغام دیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں حج پولیٹیکل ٹورزم کی بجائے عبادت ہی کو یعنی اگر رہنے دیا جائے، اس لیے کہ یہ تو عبادت ہے، باقی یہ نیچرلی ممکن ہے کہ وہاں جا کر مسلمان حکمران آپس میں رابطہ کرے اور اسلام کی توسیع کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک عملی پروگرام بنا لے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ OIC کی بنیاد پر ایک مشترکہ معاشی منڈی ہو، مشترکہ تعلیمی نظام ہو، مشترکہ دفاعی نظام ہو، مشترکہ معاشی نظام ہو، ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ ہو، ایک دوسرے کو سیکیورٹی دے دے، ایک دوسرے کے مشکلات کو حل کرے۔ اس کے لیے بہت سارے فورم موجود ہے، لیکن خود بذات حج جو ہے یہ عبادت ہے، اور ان ایام میں جہاں دنیا بھر کے حجاج کرام وہاں آتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرنا، رابطے رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھانا، اس کے لیے ایک بہت اہم موقع ہے۔ تو کوئی باقاعدہ ٹورزم کرنے کے بجائے جو حج کے مقاصد ہے اگر اسی پر فوکس کیا جائے، میرے خیال میں یہ بھی کافی ہے۔ شراج صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو جیو گرافیکل پوزیشن ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے تناظر میں ہمیں دفاعی اقدامات کو کس انداز سے آگے بڑھانا چاہیے، اور پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ پاکستان بہت اہم ملک ہے اور دنیا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارا ایک طرف چائنا ہے، ہمارے دوسرے طرف انڈیا ہے، ہمارے بہت قریب رشیا ہے، ہمارے ساتھ افغانستان ہے، ہمارے ساتھ ایران ہے، لیکن اب تو ویسے بھی دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، ہمارے ساتھ 1000 کلومیٹر پر محیط سمندر کا ساحل موجود ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین زرعی زمینوں سے نوازا ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین موسموں سے نوازا ہے، پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا معدنیات سے نوازا ہے۔ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا ہے جو اس دنیا میں ایک مالی ترقی کے لیے ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بھی بہت اہم چیز وہ یہ کہ خود ایک حق دین ہمارے ساتھ ہے، ہماری اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی صورت میں۔ لہٰذا ہمارا مسئلہ دفاع کا نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ اپنی قومی وحدت ہے اور ایک ملت بنانے کا ہے۔ ہمیں باہر سے زیادہ خطرات نہیں ہے، ماضی میں بھی جو خطرہ ہمیں درپیش تھا جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا، وہ اندرونی تھا، باہر سے نہیں تھا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے، ہمیشہ اپنی چراغ سے اس گھر کو لگ جاتی ہے آگ۔ تو ہمارا موقف یہی ہے کہ دفاع کو مضبوط بنانا یہ تو خود سنت نبوی ہے، اپنی فوج کو جدید سے جدید اسلحے سے ان کو لیس کروانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قوت میں اسلحے میں اضافہ کرو۔ لیکن اسلحے سے بھی زیادہ اور فوج سے بھی زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا قیام ہے، وہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینا ہے، وہ پاکستان کو ایک قوم بنانا ہے، ایک ملت بنانا ہے۔ اگر ہم ایک قوم بن جاتے ہیں اور ایک ملت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، رنگ اور نسل اور مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم ہونے کی بجائے ہم ایک اسلامی پاکستانی قوم بنتے ہیں، میرے خیال میں یہی طاقت ہمارے ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ہم نے دیکھا ہے روس کے ساتھ اسلحہ تو تھا، لیکن جب وہ قومی وحدت ان کا منتشر ہو گیا تو اسلحہ ان کو نہیں بچا سکے۔ ہمارے ساتھ بہترین فوج تو تھی،
لیکن مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جب اتحاد ختم ہوا اور آپس میں نسلی اور بنیادوں پر لڑنے لگے تو فوج بھی پاکستان کو ایک نہیں رکھ سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اصل طاقت ہمارا نظریہ ہے، ہماری اصل طاقت وہ ہماری قومی وحدت ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی اسرائیل حق صاحب، آپ نے جیسے بیان کیا مضبوط فوج ایک خوشحال ملک کے لیے ضروری ہے، وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں، ایتھنک ڈویژن ہے، ریلیجس ہے، ریڈیکلائزیشن ہے، ایکسٹریمزم ہے. تو دہشت گردی اور انتہا پسندی، اس تصور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو ملک میں انتہا پسندی ہے اور دہشت گردی ہے یہ بھی درآمد کی گئی ہے، اور اس میں بھی ہماری حکومتوں کے غلط حکمت عملی ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف ہے، تمام مذہبی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف ہے، پاکستان کا عام آدمی دہشت گردی کے خلاف ہے. اس کے باوجود بھی اگر یہاں دہشت گردی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہمارے پالیسیوں میں کہیں نہ کہیں جول موجود ہے. میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا ہے اپنے ملک میں جو دہشت گردی کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم روز دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری فوجی، ہمارے پولیس، ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں. لہٰذا دہشت گردی کا مقابلہ نہ فوج تنہا کر سکتی ہے نہ پولیس کر سکتی ہے. اس کے لیے بھی ایک قومی لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کی تجویز سے میرا اتفاق ہے. لیکن جب تک ایک ریاست اور حکومت کے قومی مقصد کے خاطر مارچ نہ کرے تو پھر اس میں اسی طرح کیڑی پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح فسادات اور انتشار کے شکار ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا قومی مقصد کیا ہے، ہمارا قومی نصب العین کیا ہے. لہٰذا جب تک آپ پوری قوم کو ایک عظیم نصب العین کے خاطر، ایک عظیم مقصد اور ایک عظیم منزل کے خاطر مارچ پر مجبور نہیں کرتے ہیں، آگے بڑھنے پر مجبور نہیں کرتے ہیں، آگے چلنے پر مضبوط نہیں کرتے ہیں، تو جہاں پانی میں ٹھہراؤ آتا ہے وہاں اسی طرح جراثیم پیدا ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہماری اکانومی کے لیے تباہ کن ہے، یہ ہماری قومی وحدت کے لیے تباہ کن ہے، یہ ہمارے سکون کے لیے تباہ کن ہے. لیکن کوئی ایک ادنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. نئی حکومت بنی ہے تو میں یہی دعوت دوں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے ایک اجتماعی پلان بنایا جائے دہشت گردی کے خلاف. سراج الحق صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی قوم کا ایسٹ ہوتے ہیں، سرمایہ ہوتے ہیں، فیوچر ہوتے ہیں. ہمارے ملک کی تقریباً 30 سے 40% آبادی نوجوان نسل پر مشتمل ہے، یوتھ ہے. یوتھ کو کیسے امپاور کیا جائے، ان کی سکلز کو کیسے بہتر کیا جائے، ان کے اندر تعلیم اور تربیت کیسے اجاگر کی جائے، اس حوالے سے آپ یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ پاکستان کا جو نوجوان ہے یہ ہمارا اصل سرمایہ اور ہماری اصل طاقت ہے، اور یہ ہمارا حال بھی ہے، یہ ہمارا مستقبل بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہمارا نوجوان ایک ذہنی انتشار کا شکار ہے. خود سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کوئی 70 لاکھ سے زیادہ تو نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں. لہٰذا نوجوانوں کے لیے اقبال نے جو پیغام دیا تھا اس سے بہتر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لہٰذا میں نوجوان کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے تمہارے ساتھ، یہ شہداء کی امانت ہے تمہارے ساتھ. آؤ مل کر اس پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے ایک مل کر جدوجہد کرتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی میں ہمیں وہ پاکستان ملے جس کے خاطر کروڑوں نے جدوجہد کی، لاکھوں نے جام شہادت نوش کی، اور بیسیار لوگوں نے قربانیاں دے کر ہمیں یہ امانت حوالہ کی ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون، جسے اسلامک جو اکانومک ہسٹری ہے اس کا پہلا شارح کہا جاتا ہے، ان کی کتاب مقدمہ میں معیشت کے استحکام کے لیے جو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ہم اس ماڈل کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟
وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظام معیشت اور ریاست کی ذمہ داری، اس کے رہنما اصول ہمیں قرآن اور سنت سے ملتے ہیں۔ جی میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق قرآن پاک میں 330 سے زائد ایسی آیات ہیں جس میں اس ضمن میں احکامات، ہدایات اور رہنمائی ملتی ہے۔ اس کی روشنی میں جو اہم نکات ہیں وہ ہم بنا لیں یا بنا لیے ہیں ہم نے۔ وہی ریاست کی ذمہ داری ہے، جی وہی فرد کی ذمہ داری ہے، اور وہی ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کا لیکن پہلے بیسک کنسیپٹ میرے خیال سے ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنی دولت ہے اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک اور ہمارے پاس یہ دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کے ٹرسٹی ہیں، نائب ہیں۔ تو ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ جو مالک نے کہا ہے، اصل مالک نے، اس کے مطابق دولت حاصل کریں اور دولت خرچ کریں۔ اور یہ احکامات جو قرآن کے ہیں یہ فرد پر بھی ہیں، صنعت و تجارت زراعت پر بھی ہیں، اور حکومتوں پر بھی ہیں، وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، یعنی ہر ایک کے اوپر یہ احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اور اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے جو اسلامی نظام معیشت کو سمجھا ہے وہ اسی کی روشنی میں مختلف جو چیزیں ہیں ان کو بنانا، ان پہ وضع کرنا، ان کی قانون سازی کرنا، ان پر عمل درآمد کرنا اسلامی ریاست کی اور ان اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے جو اسلامی معیشت کے قیام اور اسلامی ریاست میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل بنیادی نقطہ میرے حساب سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بنیاد کا ذکر کیا تو ہم قرآن مجید میں جیسے نیبرلی نیڈ سورہ المعون ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائلین اور محرومین کا حق ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہیو اور ہیو ناٹ کا جو سوشو اکنامک آرڈر تھا مواخات کی صورت میں، پاکستان میں اتنے صاحب ثروت لوگ ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، رمضان آتا ہے بینک سے زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، ایک تو یہ بتائیں ریاست پہ، حکومت پہ لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں ہے اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور زکوٰۃ کے پراپر میکنزم کو نیشنل لیول پہ ہم کیسے ری ایکٹیویٹ کریں تاکہ جی بے انتہا اہم سوال ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جب میں مغرب میں نوکری کرتا تھا تو بڑے بڑے جو ان کے ماہرین ہیں ان سے تبادلہ خیال ہوتا تھا، جی تو اس چیز پہ ہمارا اور ان کا اتفاق تھا کہ دنیا روئے زمین پر غربت کے خاتمے، بے روزگاری کے خاتمے اور سماجی انصاف فراہم کرنے کے لیے زکوٰۃ سے زیادہ عظیم الشان نظام کوئی موجود نہیں ہے۔ مغرب والے بھی یہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں بھی اور باہر بھی اگر اسلام میں کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کی روح کے مطابق نافذ کیا جائے تو پھر غربت، بے روزگاری، احساس محرومی چیزیں، ظلم استحصال ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ہے دو باتیں۔ پہلا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بنیادی طور پر تو ہمیں رزق کمانے کے لیے، رزق کا ذریعہ کمانے کے لیے ہے، سوائے ان لوگوں کے جو بہت زیادہ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، کمانے کے قابل نہیں ہیں۔ ٹھیک باقی لوگوں کو جو ہم زکوٰۃ دیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ رزق کا فراہم ذریعہ بنے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی گھر کا برتن بیچو، ایک آدمی کو لکڑی جنگل رسی خریدو، کہاڑی خریدو، لکڑی کا کاد اور بیچو۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ نظام جو ہے رزق کی فراہمی کا ذریعہ یہ نافذ کیا جائے۔ اس میں اسلامی بینکوں کا اور بینکوں کا بڑا اہم کردار ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو مائکرو فائنانس کے ساتھ منسلک کر کے لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے، پہلا نقطہ۔ دوسرا، ہم دانستہ قرآنی احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ میں اس کو کہتا ہوں بار بار کہیں آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ریاست جس پر عوام کا اعتماد ہو وہ لوگوں کی زکوٰۃ اکٹھی کرے اور پھر اس کو اسلامی طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے۔ لیکن کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ایک تو جو ادارے جو زکوٰۃ اکٹھے کر رہے ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں اور اتنا اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں کہ وہ اس ٹاپک پہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ وصول کریں، وہ نظام ہمارا موجود نہیں ہے۔ ٹیکسوں کا نظام ہمارا استحصالی ہے، وہ اسلام کی ضد ہے۔ دوسری طرف زکوٰۃ کا نظام میں بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہو رہا ہے،
اور ان کو خواہ ٹیکسوں میں بھی چھوٹ دے دی گئی ہے. اور میرے علم میں یہ بھی ہے، ریکارڈ پر ہے کہ ایک زمانے میں زکوٰۃ کے پیسے سے سینیٹرس نے عمرہ ادا کیا تھا حکومت کی اجازت سے. زکوٰۃ کے پیسے سے؟ یہ ریکارڈ پر ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کس سن کی بات ہے؟ یہ جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فاروق لغاری جب صدر تھے جب ہوا تھا. یہ زکوٰۃ کے پیسے سے حج اور عمرہ جو ہے وہ بالکل ریکارڈ پر ہے یہ. لیکن میں تصدیق کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پر ہے. مگر میں جو بات یہ کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ دیکھیے کہ آج کی تاریخ میں ہم دیکھیے جب لوگوں کو آپ کہتے ہیں کھلے عام کھانا کھلا رہے ہیں، اس میں میرے علم میں ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ وہاں بھی آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو بھکاری مت بنائیں، رزق فراہم کرنے کا ذریعہ بنائیں، امپاور کریں. میں نے اس کے لیے اسکیم بنائی ہوئی ہے. میں تھیوریٹیکل باتوں پہ یقین ہی نہیں رکھتا. میں نے پوری اسکیم بنا کے دی ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو مائکرو فائنانس کے ساتھ اسلامی بینکوں کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو، پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، چھوٹے کسان، گھریلو خواتین. مثلا میں آپ کو بتاؤں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں اگر 2 لاکھ روپے آپ نے دینا ہے کسی آدمی کو رسک کا اپنا کاروبار کرنے کے لیے، پلمبر، الیکٹریشین، تو 2 لاکھ روپے اس کو چاہیے. 1.5 لاکھ روپے اسلامی بینک فراہم کریں اور 50,000 ارب روپے زکوٰۃ کی رقم سے اس کو دے دیں. اور اس کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ یہ پیسے ادا کر دیں گے تو یہ 50,000 معاف ہو جائے گا. تو 50,000 زکوٰۃ کی رقم سے 200 ارب روپے لوگوں کو ملیں گے، جس سے روزگار فراہم ہوگا. ایک تو یہ تکتا ہے. یہی کام میں نے بے نظیر انکم سپورٹ سے جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے سودی بینکوں کے ذریعے. ایک اور میں نے اسکیم بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے صنعتکار حضرات ہیں بے تحاشا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیوں دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں، ٹیکسوں کی چوری کتنی کرتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی ایک ٹیکسٹائل ملیں ہیں، وہ آپس میں مل کے چھوٹی سی ایک فیکٹری ڈالیں جو کہ چھوٹے چھوٹے پرزے بنائے. وہ پرزے جو ان کی ضرورت ہے، اس میں نوکری ان لوگوں کو دی جائے جو مستحق زکوٰۃ ہیں، چاہے ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو. اس میں ان کو ان کا مالک بنا دیا جائے زکوٰۃ کی رقم سے وہ، اور اس کا منافع بھی اسی میں دے دیا جائے. پھر وہ جو پرزے بنے اس کو وہ خود خرید لیں. ان کا بھی فائدہ، لوگوں کو روزگار بھی مل گیا. پھر آپ آ جائیے اسلامی ریاست ہے ہماری. یہ دیکھیے کہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ عالم اسلام میں جو دولت مند اسلامی ممالک ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دولت دی ہے اور آبادی کم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمیں دیں، ہمیں نہیں چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس کی بھی میں نے اسکیم بنا کے دی کہ آپ اس میں اسلامی ممالک ہیں، پاکستان ہے، اس کے بعد مصر ہے، نائجیریا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، یہ ممالک اس میں صنعتیں قائم کریں ان چیزوں کی جن کی ان کو ضرورت ہے، جس کو وہ امپورٹ کرتے ہیں. اس میں ان لوگوں کو بنیادی طور پر ملازمت لیں جو کہ حقدار ہیں زکوٰۃ کے، چاہے ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو، وہ وہاں پہ کام کریں. ان کو اس کا مالک بنا دیا جائے، منافع ہو وہ بھی اسی میں واپس چلا جائے. اس کے بعد جو پروڈکٹ بنے اس کو وہ امپورٹ کر لیں. تو عالم اسلام کی تجارت بھی بڑھے گی اور وہ جو دولت ہے ان کے پاس، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، سرمایہ کاری کریں، ان کا بھی فائدہ ہے، ان کو سستی قیمت ملے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم زکوٰۃ کے نظام کو جو ہے وہ رزق فراہم کرنا، غربت میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن طاقتور عناصر مختلف وجوہات کی بنا پر آج بھی نہیں چاہتے. زکوٰۃ کے نظام میں آج بھی گھپلے ہیں، آج بھی ٹیکسوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس سے لینے والے بھی دیتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. حالانکہ فرض ہے اگر ایک تاجر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو کس بات کا ٹیکس بینیفٹ، یا جو زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں وہ بھی اس میں خوب عیاشیاں کر رہے ہیں. ایک زکوٰۃ کے نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، ایک سود کے نظام میں بڑی تبدیلی. اس پہ ذرا بتائیے سودی معیشت سے کیسے چھٹکارا ممکن ہو؟ ہمارے پاس 1 منٹ کا وقت ہے. دیکھیے یہ تو 1 منٹ میں میرے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے. پہلا کام یہ کریں کہ جو 38F ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ ہر جو ہے سود کا خاتمہ، ربا کا خاتمہ کریں. اب ربا کیا ہے وہ آج تک کورٹ نے 92 سے اب تک فیصلہ نہیں دیا کہ سود حرام ہے، ہماری عدالتوں نے نہیں دیا. پہلا کام آپ یہ کر دیں کہ قانون بنا دیں کہ ربا اور سود ایک ہی چیز ہے، تاکہ یہ مسئلہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس کے بعد جو بینک ہے اسلامی بینک، یہ اسلامی بینک نہیں ہے، ان کو آپ بلا سودی بینک کہیں. بلا سودی بینک وہ ہوتی ہے جو سود کے بغیر کام کرتا ہے، لیکن وہ سٹے بازی کے لیے بھی دے سکتا ہے، ذخیرہ اندوزی کے لیے. اسلامی بینک تو بہت بڑی چیز ہے، وہ ہے ہی نہیں. اسلامی بینک وہ ہوگی جو اسلام کے نظام جو مقاصد ہیں، ظلم کا خاتمہ کرے، لوگوں کو جو اسلامی نظام معیشت کی طرف. یعنی پاکستان میں جتنے بینک ہیں وہ اسلامی نام لکھا ہوا ہے لیکن وہ اسلامی نہیں ہے حقیقت میں. وہ اس پر مبنی ہے. میں نے بالکل ثابت کیا ہے. میں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے، اسلامی شریعت کونسل کو کہا ہے، علماء حضرات کو کہا ہے. اس میں سود شامل ہے، اسلامی بینکوں میں سود شامل ہے.
وہ استحصال زیادہ کر رہے ہیں سودی بینکوں کے مقابلے میں. حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے 279 البقرہ میں یہ فرمایا ہے کہ سود اس لیے حرام کیا گیا کہ ظلم کا سبب بنتا ہے, اور اسلامی بینک آج کی تاریخ میں سودی بینکوں کے مقابلے میں زیادہ استحصالی ہیں. وہ ان کا جو ہے وہ زیادہ کم منافع دیتے ہیں, شاہانہ اخراجات زیادہ کرتے ہیں. اسلامی بینکوں پر اسٹیٹ بینک نے جرمانہ کیا منی لانڈرنگ کے اوپر. بتائیے, خدا کے غضب سے ڈریں. یہ اسلامی بینک نہیں ہے, اسلام کو بدنام مت کریں, ان کو کہیں بلا سودی بینک اور اس میں اصلاح کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب. ناظرین, آج کے سیشن میں ہم نے مختلف موضوعات پر مفصل گفتگو کی, جس کا لب لباب اور مدعا یہ ہے کہ بدقسمتی سے جہاں ہم نے بطور شہری اس ملک کے خداداد کے خیال رکھنے میں کوتاہی برتی, وہیں ذمہ داران نے بھی اب تک صحیح طور سے اس کی نگہداشت کرنے اور اسے آشکار کرنے میں اپنا مکمل کلیدی کردار ادا نہیں کیا. دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ پیارے ملک پاکستان کا عمومی مزاج سیاست بن گیا ہے کہ خوشی ہو یا غمی, نجی محفل ہو یا اجتماعی, جہاں دو لوگ ملیں گے ان کا موضوع سیاست. فلاں محب وطن ہے, فلاں غدار ہے, وہ سلیکٹڈ ہے, یہ غلام ہے. گھر ہو, دفتر ہو, گاڑی میں سفر کر رہے ہوں, جہاں کہیں ہوٹل میں بیٹھے ہوں, جہاں بھی دو لوگ بولیں گے تو ان کا موضوع سیاست ہی ہوگا. ایک حکمران کا گلہ کر رہا ہوگا تو دوسرا اس کی حمایت میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے کی کوشش کر رہا ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کی حمایت میں الٹے سیدھے دلائل کا انبار لگا کر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان دونوں چیزوں سے پاکستان کا ذرہ بر بھی فائدہ نہیں, نہ ہی نقصان. البتہ یہ نقصان ضرور ہے کہ وہ اچھے خاصے لوگوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے, اور یوں دنیاوی نقصان کے ساتھ ساتھ اخروی خسارہ بھی حاصل کر لیتے ہیں. ایسی مجالس میں عموماً غیبت ضرور ہوتی ہے. میری دلی خواہش ہے کہ ہم ہر نقصان حکمران کے کھاتے میں نہ ڈالیں اور نہ ہی ان سے بہتری کی مکمل توقع کریں, بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے, وہ پاکستان کا کتنا خیر خواہ ہے, اور ابھی تک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اس کا کیا کردار رہا ہے. اگر جواب حوصلہ افزا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں, اور آگے ایک لائے عمل کے لیے, ایک سال کے لیے ایک ایسا موٹو بنائیں کہ ساتھ ساتھ اپنی مصروف زندگی کے شیڈول میں یہ بھی شامل کر لیں کہ دوسروں کو بھی پاکستان سے بھلائی کے لیے نہ صرف آمادہ کریں گے بلکہ گائیڈ بھی کریں گے, تاکہ ان کا ارادہ عملی صورت اختیار کر لے. اگر مذکورہ سوالات کا جواب نفی میں ہے تو آج سے ارادہ کر لیں, اپنے مخلص دوستوں سے پوچھیں کہ میں پاکستان کی ترقی, معاشی استحکام اور دیر پا امن کے لیے کون سی خدمات سر انجام دے سکتا ہوں. پھر بسم اللہ کر کے شروع کریں. رمضان المبارک کی مناسبت سے میرا یہی پیغام ہے, درد دل بھی اگر کوئی ایک شخص بھی دل کے ساتھ نیت کرے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا, اور وہ کوئی ایک خوش قسمت بندہ ہو سکتا ہے. اب بس جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کی اگلی ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.